یہ جو ہم امیر لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے وہ چلے ہو. میں تو احباب سے کہا کرتا ہوں مسلح نہیں، ہم تو کوئلوں پہ رب کو سجدہ کریں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. ہمیں کیا لگ گیا ہمیں گاڑیاں دے دی اس نے، ہمیں کیا لگ گیا ہمیں اس نے بنگلے دے دیے ہیں، ہمیں کیا لگ گیا اتنی اتنی قیمتی گھڑیاں دے دی، ہمیں کیا لگ گیا اتنے اتنے مہنگے ہم نے کوٹ پہنے ہوئے ہیں. کیا کر لیا ہم نے؟ وہ جو باہر نالے بیچ رہا ہے اس نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا حضرت کہ وہ نالے بیچ رہا ہے، میں گاڑی پہ بیٹھا ہوں. بس بے نیازیاں اس کی، جے چاہیں تے راجا دے. اس لیے حضرت جی ہم تو فرض نہیں پڑھتے، ہمیں تو نفل نہیں چھوڑنا چاہیے. شکریہ کے طور پہ بادشاہ تیریاں بے نیازیاں. غریب دے بچے نے ایک ویلے کھان دی روٹی نہیں میسر، ساڈیاں بچیاں نے کنے کنے ہزار دے فراق پائے دے. ہاں حضرت ایک ٹائم دی روٹی نہیں ماڑے نو میسر، ساڈیاں بچیاں نے کنے کنے مہنگے فراق پائے دے. ہو سکتا ہے شکر اس کا ادا. اس لیے شکر کیا کرو، شکریہ ہر یار. یا اللہ تیرا شکر. بڑا حضرت جی اس طرح ہی ہوتا ہے، بس اس طرح پتہ بھی نہیں لگتا. میں تو سیالکوٹ میں بیٹھا نا، انڈسٹریل ایریا ہے، میں نے زیرو کو ہیرو اور ہیرو کو زیرو ہوتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں صرف 36-37 سال میں. اور یہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں شیخ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور بالکل نو بیاتہ جوڑا تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی. تو وہ کیا تھے، وہ عید کی نماز پڑھ کے نا بیٹھے شرینی میٹھا کھا رہے تھے. تو دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے صدا لگائی، ہے کو اللہ کے نام پہ غریب کو کھانا کھلانے والا ہے. وہ خاوند خوف خدا والا تھا، اس نے بیوی کو کہا جاؤ جو بنایا اس کو بھی کچھ دو. وہ بیوی گئی، اس نے جا کے نا وہ جب دروازہ کھولا تو کیا ہوا، بس ایک چیخ ہی بلند ہوئی اور بیوی زمین پہ گر گئی. وہ خاوند اٹھا، آیا، بیوی بے ہوش ہو چکی تھی، اٹھا کے اندر لایا، پانی کا چھڑکاؤ کیا، بیوی ہوش میں. اس نے کہا تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی تو خود ہی گر گئی. اس نے کیا بتاؤں، آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی. ہاں مجھے علم ہے. اس نے کہا باہر یہ جو بھکاری آیا تھا یہ میرا پہلا خاوند ہے، جے چاہیں تے راجا دے تخت تھا، یہ میرا پہلا خاوند ہے. وہ کہتا پھر ہوا کیا، وہ کہتی اسی طرح ایک عید کا دن تھا، ہم بیٹھے کچھ کھا رہے تھے تو باہر صدا لگی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا. اور حقیقت ہے حضرت ہمارا تو 100 کا نوٹ دیتے ہوئے بھی جان جاتی ہے. وہ قربان جاؤں وہی تھے جنہوں نے سارے کے سارے کنبے دے دیے. سیکھا ہوتے مکھن پکاڑا ڈاڈا اوکھا کا، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین کا کام. میں تو بڑے در سے ہوئے، ہم تو اتنے بے وفا ہیں، ہم تو یہ نہیں دے سکے حضور. ہم سے تو یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے، 1000 باتیں آتی ہیں آگے سے. ہم نے کیا دینا ہے حضرت؟ ہم سے تو یہ بھی نہیں دیے. کیا یہ ٹوپی رکھنے سے کیا بندہ کو پاگل لگتا ہے؟ آپ نے تو مجھے بھیجا نا، لیکن وہ جو پہلا خاوند تھا وہ خود گیا اور باہر جا کے نا اس نے فقیر کو بڑی گالیاں دی، بڑا لعن طعن کیا. حضرت جی کبھی نہ کرنا، بلکہ ڈر جایا کرو دیکھ کے، ڈر جایا کرو بڑا. وہ روتا وہ چلا گیا. بس پھر حضرت جی زوال شروع ہوا. اور حضرت ہماری عادت ہے آگے کمزور ہم چڑھ دوڑتے ہیں اس پہ. حضرت جی کسی نے ماڑا ویک کے نہ چڑھائی کر دی، ماڑے کو بہتا ڈری. ہم طاقت والے سے ڈرتے ہیں، ماڑے سے نہیں ڈرتے. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاقت والے سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا. عرض کی گئی حضرت کمزور سے کیوں ڈریں، وہ کیا کر لے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رب سارا کچھ ہی کر دے گا. دھیان رکھنا، یہ میرے معاشرے کا مزاج بن گیا حضرت. یہاں کمزور کو دیکھ کے ہم چڑھ دوڑتے ہیں حضرت، لیکن ایویں نہ، بس ایویں ہی ہوتا ہے. ایک دل سے ایک آ اٹھتی ہے اور سیدھی جا کے عرش الہی کو تھام لیتی ہے، ایویں آ اٹھتی ہے.
غریب تو پہلے بڑا پسا ہوتا ہے، اس بیچارے کی کیا زندگی ہے. لیکن یہ خدا بھی بڑا بے نیاز ہے. آگے جا کے ان کی عیاشیاں حضرت جی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. بھائی مجھ سے تو اس نے گھڑی کا حساب مانگ لیا، میں تو یہ بھی نہیں دے سکتا حضرت. پہلے کہاں سے حساب دینا؟ اس نے اگر کوٹ کا حساب مانگ لیا تو میں نے کہاں سے دینا حضرت ہے؟ اس نے اگر اتنا ہی پوچھ لیا بتا بھائی تیری بچیاں بھی 6-6 ہزار کے فراق پہنا کرتی تھی، بتا بھائی، میں نے کیا جواب دینا ہے اس کو؟ تو غریب نے کس چیز کا جواب دینا ہے؟ اس کے پاس کیا جواب دینے کے؟ فرمایا میری امت کے فقیر میری امت سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اللہ لیول کریں گے حضرت. ہاں اس لیے اگر چاہتے ہو نا کہ وہاں آسانیاں ہوں، بانٹا کرو حضرت اس کو. لیکن بانٹنا اس طرح نہیں. اب یہ رمضان آنے لگا حضرت جی، اب کیا ہوگا؟ غریبوں کی غریبی کا تماشا لگے گا حضرت جی. ہاں لکھ دیا جائے گا جی حضرت صاحب نے فلاں دن لنگر تقسیم کرنا ہے، گرمی ہوگی، روزہ ہوگا، غریب آ کے سارا دن دھوپ میں کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے جی حضرت صاحب نہیں آ رہے، نہیں وہ سحری کر کے سوئے ہوئے ہیں. حضرت صاحب جناب 3-4 بجے اٹھیں گے اور آ کر جناب راشن تقسیم فرمائیں. لیکن قربان جاؤں لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، وہ حضرت کا کرتا مبارک غسل دینے کے لیے اتارا گیا تو کیا دیکھا؟ حضرت کی کمر پہ نشان ہے باقاعدہ. آپس میں باتیں شروع ہوئی، یہ تو شہزادے ہیں. نشان کس چیز کے؟ جو حضرت کے خادم تھے. آپ نے فرمایا اپنی زبانیں بند رکھو، غلام کے لیے امام کے لیے دل میں کوئی میل نہ لانا. کہا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کا؟ آپ نے فرمایا اگر بات امام کی شان و شوکت کی نہ ہوتی تو امام نے وعدہ لیا تھا کبھی راز نہ کھولنا میرا. سنو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں. چلو شکریہ میں دیا کرو، خدا کا شکر ہے اللہ نے میرے بچوں کے سر پہ میرا سایہ سلامت رکھا ہوا ہے. وہ کبھی جا کے پوچھ یتیم کو یتیمی ہوتی کیا ہے یار؟ وہ یتیم کس کو جا کے کہ مجھے آج میرا بھی پارک جانے کو دل کر رہا ہے، کس کو کہے جا کے؟ وہ یتیم کس کو جا کے کہے کہ مجھے آج میں نے بھی پیزا کھانا ہے؟ یہ یتیم کسے جا کے کہ جناب آج میں نے بھی فلاں کام کرنا ہے؟ حضرت جی شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو، تیرا شکر ہے حضرت. یتیم سے پوچھو یتیمی ہوتی کیا ہے حضرت جی، شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو. شکریہ کے طور پہ دیکھو اپنے ارد گرد کیڑا کیڑا ماڑا ہے، کیڑا کیڑا یتیم ہے، کیڑا کیڑا غریب ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. حضرت جی وانڈ لو آج، خدا دی قسم کہنے وانڈ لو آج. اے نال نہیں جے جانا ہے بینک چ پے رہ جانے جی. اج اینو وانڈ لو اپنے ہتھاں تے، اج اینو وانڈ لو حضرت. پھر دیکھو حضرت جی، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے حضرت. پھر دیکھو سخی تو اللہ کا دوست ہے. میں تو کیونکہ میں سیالکوٹ میں جس جگہ خطیب ہوں نا، میرے پیچھے فیکٹری ایریا ہے سارا، امیر کبیر اربوں خربوں والے لوگ میرے جمعے میں میرے سامنے ہی. میں ان سے کہا کرتا ہوں میں یار اسی تو پتہ نہیں کی کرنا، پھر یاری لگنی، پتہ نہیں لگنی بھی نہیں لگنی ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے. اور تمہیں اللہ نے پیسہ دیا لگاؤ یاری یار، کھانی تو پھر وہ 2 روٹیاں ہی ہیں نا. آج کر لو حضرت جی، آج کر لو. وہ کہتی ہے کہ وہ یہ گیا اور جا کے نا اس کو بڑی لان تان کی، اور چوٹائیں پھٹیاں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح ہے اس طرح ہے. یہ اس کو کہہ کے نہ آ گیا، بس پھر اس کا زوال شروع ہوا. پھر کچھ نہیں رہا، کنگلا ہو گیا بالکل. میں نے اسے علیحدگی کی تیار کر لی، اس نے مجھے طلاق دے دی تو میں آپ کے نکاح میں آ گئی. اب شیخ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ وہ جو دوسرا خامند ہے نا جس کے نکاح میں وہ عورت تھی، وہ کہتا اب اس سے بھی عجیب بات نہ سناؤں. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جو بھکاری مانگنے آیا تھا نا جس کو تیرے پہلے خامند نے گالیاں دے کے نکالا تھا، اس نے کہا وہ میں ہوں. جے چاہیں تے راہ جاندے تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں. شکریہ کے طور پہ فرض تو ہے ہی ہے نا، شکریہ کے طور پہ اس کا بڑا کرم ہے بھائی. وڈے لفظ نہ بولو، ماڑیاں نال پیار کرو، ماڑیاں نال محبت کرو. وہ دا کوئی قصور نہیں ماڑا ہے حضرت. میں بچوں کو بتاتا ہوں، میرا نا ایک دن UMT لیکچر تھا، ہمارے سیالکوٹ میں یونیورسٹی ہے، تو UMT سے باہر نکل کے نا سڑک کراس کر کے جس طرح دوسری سمت ہے، یہ سڑک ذرا چھوٹی ہے،
وہ سڑک کافی بڑی سڑک ہے, سامنے نا سٹور ہے, میں نے اسے کچھ لینا تھا. تھوڑا سا آگے آ کے نا وہ, کیونکہ فیکٹری ایریا ہے, اور فیکٹری ایریا سے جب باہر آتے ہیں نا تو مین روڈ وہی, آگے فروٹوں کی ریڑی ہیں, اس لیے کیونکہ فیکٹری ایریا ہے, ظاہر ہے وہاں فیکٹری کے مالکان نکلتے ہیں اور وہ بڑا اچھا جو دام دیتے ہیں. ظاہر ہے ایک بندہ جو لینڈ کروزر سے اتر رہا ہے اس نے بحث تو نہیں نا کرنی ہے, اس نے تو یہی کہنا بھائی یہ 5 کلو سیب کر دے, یہ کر دے, یہ اس لیے ریڑی ہیں ادھر نا کافی زیادہ. تو میں نے بھی سٹور سے لیا اور میں بھی نا اپنی موج میں چلتا جا رہا ہوں. تو میرے آگے نا چھوٹے قد کی پست کا دور, ایک ادھر بچہ ایک ادھر بچہ. تو اس سے پہلے ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا کوئی, لیکن جب میں ان کے بالکل قریب گیا تو یہ آواز میرے کان میں. آپ کو پتا ہے حضرت جی سردیاں سیزن ہے سیب کا, گرمیوں میں سیب اچھا نہیں ہوتا, سردیاں سیزن ہے, کالا کلو لال بہترین سیب. اور آپ کو پتا ہے بچوں کی عادت بھی ہے, بچے جو دیکھتے ہیں وہ مانگتے بھی ہیں. میں حضرت جب ان کے قریب آیا نا تو یہ آواز میرے کان میں, بچے نے نا وہ ماں کا بازو کھینچا اور سیب کی ریڑھی کی طرف اشارہ کر کے نا اپنی ماں کو کہتا ہے امی جی اور کدی تے سیب لے دیو, میں کدی سیب ہی نہیں کھادا ہے. میں آپ کو حقیقت میں کو لطیفہ نہیں سنا رہا بھائی, جس بندے کی 16,000 تنخواہ ہے اس نے 300 روپے کلو سیب کہاں سے بچے کو لے کے دینے ہیں. ہم تو اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے, ہم کتنے کتنے ہزار کے پیزے کھاتے ہیں بیٹھ کے وہاں. اللہ کی قسم میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی سیب ہی نہیں کھایا. تو ماں نے نا بڑی حسرت سے سیب کو دیکھا, پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا اس کے اندر گزر گیا ہوگا. تو بچے کو پیار کر کے کہتی ہے پترا رات دی ہانڈی پک جے تو بڑی گل ہے, تینوں سیب کتوں لے کے دیا. ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے, ہم نہیں اللہ کا شکر ادا. جے چاہیں تے راہ جاندے تخت عطا فرمائی, جے چاہیں تے شاہ کولو در در خیر منگائی. اللہ کا شکر ادا کیا کرو, خوب اپنے اللہ کو یاد کرو, ٹھیک ہے جی, خوب اپنے اللہ کو یاد کرو, خوب اپنے اللہ کو یاد کرو. آپ کو کیا پتا حضرت یہ آنسو کیا قدر و قیمت رکھتے ہیں. وہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا نا, آپ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے, انجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. ہے تمہیں کیا پتا حضرت ان آنسوؤں میں کیا طاقت ہے. میرا اتنی ہوتا ہے اکھاں پجیاں سمجھو کام ہو گیا. بس حضرت وہ اپنی بھی کوتاہیاں میرے سامنے ہیں اور اس کی عطائیں بھی میرے سامنے ہیں. کتنا نواز دی. ایک گناہ جب ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا, آئے آئے لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاوڑ والا. آئے کیا نہیں ہم نے کیا, کیا نہیں کیا. اور بھائی ہم ایک بار کسی کو بلائیں نا, نہ آئے تو چلو ہم اگنور کر دیں گے. دوسری بار نہ بلائیں کو بڑا کلیجے والا ہوگا جو اگنور کر دے گا. تیسری بار کلیجے والا بھی کہے گا چل لو. لیکن دیکھ لو حضرت جی 37 سال ہو گئے مجھے دن میں 5 بار